قرآن ایک حیران کن کتاب، الفاظ اس کی انٹلیکچول اپروچ کی خوبصورتی کا احاطہ کرنے سے قاصر، اپنی اکملیت اور جامعیت میں یکتا ہونے کی خوبی پہ نازم یہ کتاب ایک ناقابل یقین عجوبہ ہے۔ اپنی اس خوبی پہ اس کا یہ ناز اور اس کا پورا اظہار آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملے گا۔ لیکن ٹھہریے، قرآن کی جامعیت اور اکملیت کے بارے میں اس طرح کا بیان تو اکثر آپ نے کتابوں اور جمعوں کے خطبوں میں سن رکھا ہوگا۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، یہ بڑی خوبیوں کی مالک ہے، اور یہ اور وہ کی لفظی تان کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آتا۔ مگر دوسرے علم میں آپ اگر اس کتاب کی تعریف و توصیف بیان کرنے والے سے پوچھ لیں گے کیا یہ سب کچھ بیان کرتی ہے، تو اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ یکدم مدم پڑھتے پڑھتے کنفیوژن کے بعد ایک نئے احساس کے ساتھ انگڑائی لے گی، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو علماء دین کی کتابوں کی ضرورت پڑے گی۔ کچھ اس طرح کا بیان سننے کو ملے گا۔ کانٹیکٹ میرج جو ہے، مطلب جس کو عرف عام میں متع بھی کہا جاتا ہے، اس کی کوئی قرآن میں کوئی دلیل ہے یا نبی پاک کی ہسٹری سے اس کی مثال ملتی؟ متع جو ہے نا، میرے ساتھ کراچی سے بھی ایک دوست 2-3 مرتبہ شیعہ دوست نے بات کی، میں نے کہا یار قرآن مجید میں نہ متع کے حلال کا ذکر ہے نہ حرام کا ذکر ہے، یہ مسئلہ قرآن کا نہیں۔ عورتوں کا متع جو ہے نا، متعۃ النکاح یا متعۃ النساء، یہ قرآن میں نہیں آتا۔ قرآن میں نہ حلال نہ حرام، یہ بحث ہی نہیں اس میں، یہ حدیث کی بحث ہے۔ ریئلی کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسے یہ مولانا صاحب یا ان جیسے بے حساب اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب ایک جملہ نما سوال میں ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک غلط بیانی کر رہا ہے، قرآن یا یہ مولانا۔ میرے خیال میں عام سا مسلمان شخص جس کا انٹلیکچول پروسیسر یا دوسرے الفاظ میں انسانی لیول پہ ایک نارمل سی سوجھ بوجھ ادنا سے درجے میں بھی کام کر رہی ہو، اور اسے مکمل طور پر بند یا ہینگڈ یا مسلسل ان یوزڈ ایپ کی طرح اس کو اسکرین سے ڈیلیٹ کر کے پیچھے نہ رکھ دیا گیا ہو، تو وہ اٹکتے ہوئے مگر کسی حد تک مضبوط لہجے میں کہے گا کہ یہ مولانا غلط کہہ رہا ہے۔ اگر قرآن ٹھیک کہتا ہے اور مولانا صاحب غلط، تو پھر یہ کنفیوژن کیسی ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو آشکارا ہر چیز کو بیان اور ایکسپلین کرنے والی کتاب کرتی ہے، مگر ہم نے کبھی اس سے ڈائریکٹ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، یا ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ جواب بھی دے گی، کیونکہ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں ڈال دی گئی ہے کہ تم خود اسے سمجھ نہیں سکتے۔ میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں۔ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے۔ جی بالکل۔ حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہے، الحمدللہ تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں۔ امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھاتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جی بالکل، بغیر استاد کے اس کا نقصان بھی وہ تو ہم جب علامہ صاحب قرآن پاک کو بھی تفسیر سے پڑھتے ہیں تو میرے لحاظ سے کہ علماء کرام کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے۔ ملاؤں کی انہی باتوں کی وجہ سے انسان میں انٹلیکچول ایکٹیویٹی کو جلا بخشنے والی کتاب قرآن مسلمان معاشرے میں ایک عضو معطل بن کر رہ گئی ہے۔ نتیجے میں ان ملاؤں اور ان کی کتابوں اور ان سے متعلقہ جگہوں اور چیزوں کی تو خوب دکان چمکی اور انہیں فروغ ملا، مگر مسلمانوں میں انٹلیکچول ایکٹیویٹی رک گئی، اور مسلمان معاشرے بکھرتے اور ذلت اور بربادیوں کی گھاٹیوں میں اترتے چلے گئے۔ اگر یقین نہ آئے تو ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے۔ A break from the violence between the government regime and rebel forces. In 5 years of war, more than 250,000 people have lost their lives. That includes 4,500 children in Aleppo alone. Millions more displaced without a home. Now that includes Omran. And what strikes me is we shed tears, but there are no tears here. He doesn't cry once. That little boy is in total shock. قرآن اپنے آپ کو ایک کامل کتاب کہتا ہے، اور یہ ہے۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ میں اس کا ایک ادنا سے درجے کا اسٹوڈنٹ اور ریسرچر ہوں، اور اس ریالٹی کو کسی حد تک میں نے دیکھ اور پرکھ رکھا ہے۔
تو اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ کامل کتاب ہے، یہ ہر چیز کو بیان کرتی ہے، وہ نظر نہیں آتا، اور جو مولانا صاحب کہتے ہیں وہ زیادہ اپیلنگ دکھائی دیتا ہے؟ سوال بہت ہی دلچسپ اور اصل حقیقت کی تلاش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے دل و دماغ پر ایک خاص تناظر میں مسلسل ریپیٹیشن سے کچھ نقوش امپرنٹ یا نقش کر دیے گئے ہیں۔ ان نقوش کو مسلسل دوہرا کر اتنا پختہ کر دیا گیا ہے کہ اب وہ ہماری سوچنے والی اسکرین پر واٹر مارک یا نقش مسلسل کی صورت کندہ ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بھی اسلام کی بات کی جائے، ہماری سوچ کی اسکرین پر ٹوپیاں، پگڑیاں، ٹخنوں سے اوپر اٹھے پائنچے، پیٹھوں پر وزن اٹھائے لوگ، ان کی کتابیں، مدرسے یا کالے پیلے اماموں کا امیج ابھر آئے گا۔ ہمیں یہ سب اسلام لگے گا۔ اس سب کے پیچھے ان معاشروں میں نہ ہی کوئی نظم اور نہ ہی کوئی نسق، ابلتے گٹر، ٹوٹی سڑکیں، مرتے لوگ، بلبلاتے روتے بچے، لڑتے جگڑتے بے عزت ہوتے مرد و زن۔ He barely makes $3 a day. The law and order situation in Afghanistan is not good either. There are Daesh, Taliban and other terrorists there who keep bombing and killing people. کیوں؟ یہ کون سی ریاست ہے؟ ہمیں نہیں چاہیے ایسی ریاست، ہمیں نہیں چاہیے ایسی ریاست۔ We come from good future, you know. Yes. You know the Pakistan situation is also where we go here also Taliban, we come scared from Taliban, and we also working 10 years in Dubai, you know. They cancel me immigration from Dubai. I am Shia Muslim. They will cancel my visa. And where we go, I am woman. بے روزگار نوجوان جنہیں کوئی بھی استعمال کر لے، ٹوٹے مکان، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی نظام، جہالت کو سیدھی راہ، پسماندگی کو سادگی، اور یہ دنیا کافروں کے لیے اور ہمارے لیے وہ جہان، اور اس طرح کے دوسرے فرمان۔ ہمارے لیے یہ لوگ اسلام ہیں، اور یہ امیج مسلسل امپریس کرنے سے لاشعور کا حصہ بن کر ہماری عادت میں ڈل چکا ہے۔ اپنے لیے یہ امیج انہوں نے خود سے تخلیق کر لیا ہے، اور لوگ انٹرویو کرتے وقت انکانشیسلی اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں جیسے دیندار طبقہ، دینی لوگ، یعنی کیا ان سے ہٹ کر لوگ بے دین لوگ ہیں؟ یہ دینی نہیں، دراصل مذہبی لوگ ہیں، اور مذہب کا قرآن کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے جتنا اس مولانا کا قرآن کے ساتھ۔ جبکہ جب بھی سائنس، ٹیکنالوجی، ترقی، بہتری، انصاف، نظم و ضبط، صفائی، علاج، سہولتیں اور دنیا کے وسائل کو بہتر سے بہتر انداز میں یوز کرنے سے لے کر کائنات کو تسخیر کرنے تک، ہمارے ذہنوں میں پینٹ شرٹ اور ٹائی کوٹ کا تصور خود بخود ابھر آئے گا، لیکن حقیقت ترتیب دیے گئے اس عکس کے برعکس ہے۔ اسلام کے نام پر مختلف لباس پہنتے اور آپس میں بھی مختلف طرح سے ایکٹ کرتے ان لوگوں کا قرآن سے صرف ایک پہلو کے سوا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ان کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ دربا، دربتو، دربتا، دربنا، ہا، خا، یعنی زبان کا تعلق۔ کس نے کہہ دیا کہ عربی سیکھنے سے آپ قرآن کو انٹلیکچولی دیکھنے اور اسٹڈی کرنے اور اس میں موجود علم اور انٹلیکچولی کو سمجھنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں؟ زبان کی ٹیکنیکلٹیز قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے زبان کی صرف مکینکس ہیں۔ یہ گارنٹی کہاں سے دی گئی ہے کہ مدارس میں دربا، دربتا، دربنا پڑھنے سے آپ قرآن کو بھی سمجھ لیتے ہیں؟ اگر زبان کو سمجھنے سے ہی قرآن کی سمجھ آتی تو ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، النضر ابن الحارث اور ان کی ایک لمبی لسٹ قرآن کی عربی کی مکینکس میں اس وقت چوٹی پہ کھڑے لوگوں میں سے تھی، وہ سمجھ لیتے۔ امریکن اور یورپین یونیورسٹیز میں عربک لینگویج کے اسکالرز آج بھی حیران کرتے ہیں
اس بات کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں. میں نے انگلش لینگویج میں MA کر لیا. اس میں لنگوسٹکس اور سیمینٹکس اور فونیٹکس اور گرامر بھی سیکھ لی. یعنی اس زبان کی مکینکس اور بولتے وقت الفاظ کی ادائیگی کا صحیح طریقہ سیکھ لیا. اور اس میں چلو میں نے ٹاپ بھی کر لیا. اب زبان کو سمجھنا ایک بات ہے اور اس زبان میں دیے گئے علم کے رموز کو سمجھنا دوسری بات. میں کسی پسماندہ سے ملک سے ہوں اور مجھے کوئی خاص پتہ بھی نہیں سوائے اس MA کی ڈگری کے. اب نیو یارک ٹائم یا دا گارڈین یا کسی بھی اور ریناؤنڈ نیوز پیپر میں وہاں کا کوئی انٹلیکچوئل کسی انٹلیکچوئل ٹاپک یا ڈیموکریسی کے کسی پہلو پر کوئی مضمون لکھتا ہے، میری زبان میں کی گئی ڈگری میں یہ ضمانت کہاں ہے کہ میں اس مضمون کے انٹلیکچوئل لیول کو اپروچ کرنے کے قابل ہوں یا اس میں موجود انٹلیکچوئلزم کو کشید بھی کر لوں گا. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قرآن سچ کہتا ہے. اس میں دنیا جہان، اس کے آگے اور پیچھے کے فیزز، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جسے یہ نہ صرف بیان کرتا بلکہ اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہے، مگر اس کا سٹائل انٹلیکچوئل ہے. حقیقت یہ ہے کہ مدارس میں بیٹھے لوگ اپنے اپنے مسالک اور مکاتب فکر کی کتابوں میں گریجویشن کرتے ہیں. اس میں عام لوگوں کے لیے کوئی برائی بھی نہیں ہے اگر اس بات کو واضح کر کے کیا جائے اور اس عمل کو علم اور انٹلیکچوئلزم کی عظیم کتاب میں اسٹڈی اور ریسرچ کے عمل کے ساتھ خلط ملط کر کے پیش نہ کیا جائے. ان لوگوں میں اکثریت اپنے اپنے مسالک اور مکاتب کے گریجویٹس کی ہوتی ہے. کاروائی اس میں کیا کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ ساری کی ساری کتب حدیث، ایک دھوکہ یہ دیا گیا، دیکھیں جی اس میں تمام مکاتب فکر کے جو قرآن پاک کے تراجم رکھے گئے ہیں، جتنے احادیث کے تراجم ہیں کتب ستہ کے وہ سارے کے سارے وہ تراجم ہیں جو وہابیوں کے تراجم رکھے گئے، سارے وہابیوں کے تراجم. اب بعد والے جو غیر مقلدین میں سے خصوصاً ناصر الدین البانی ایک بڑے کٹر قسم کے چڑے ہوئے وہابی ہیں، انہوں نے ان پر تحقیم کی ہے، لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. تو وہ ساری کی ساری تحقیم وہ شامل کی گئی ہے جو کہ وہابیوں کی تحقیم ہے. یعنی وہابیوں نے جس حدیث کو صحیح کہہ دیا وہ صحیح ہے اور جس کو وہابیوں نے ضعیف کہہ دیا وہ ضعیف ہے. تو مجھے بتائیں کہ وہابیوں کی تحقیق پڑھنے والا سنی وہ بھلا سنی رہ سکتا ہے؟ ظاہر وہابی بنے گا نا. ظاہر ہے کہ وہ جب وہابیوں کی تحقیق پڑھے گا، وہابیوں کی تحکیم پڑھے گا تو وہ سنی نہیں رہ سکے گا. اور یہ ناصر الدین البانی کٹر قسم کا وہابی ہے. یہ اسلام ایپ والا جو ہے 360 والا، یہ اہل حدیث میمن ہے لیکن اہل حدیث، کراچی کا ہے داڑھی منڈا لیکن اعتقاداً اہل حدیث. اب اس نے یہ کیا کمرشل بنیادوں پہ لانے کے لیے اس کو، یعنی جو دیگر کنز الایمان وغیرہ بریلویوں کے تراجم، دوسرے تراجم، وہ ان کے بھی وہ لے آئے تاکہ بریلوی بھی اس ایپ سے فائدہ اٹھائے، وہابی بھی فائدہ اٹھائے، دیوبندی بھی فائدہ اٹھائے. پہلے ایسا نہیں کرتے تھے. بس اس وجہ سے اہل حدیث سے ناراض ہو گئے کہ یہ فلاں فلاں کے ترجمے کیوں لا رہا ہے. میں یہ پوچھوں گا نا، آخری زندگی میں حضور رسول اللہ نے کیا بس نہیں ہے، تو آپ مان گئے کہ آخری نماز حضور نے پڑھائی ہے اس پر رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے. اس کا میری بات سنو مولانا، یاد رکھیں میں نے جب اہل حدیثوں پہ پکڑ کی ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم لے آئیں. قبر میں دوسری موت نہیں آئے گی. آپ قبر میں موت کے قائل ہیں، آپ صحیح بخاری کیسے مانتے ہیں؟ بس کیوں نہیں مانتے؟ مانتے تو لکھ دیں، کل دکھائیں گے صحیح بخاری سے. مولانا محمد حسین بٹالوی آپ کے بڑے ہیں، اشاعت السنہ سن 1888 میں لکھا ہے کہ انگریز نے ہمیں نام دیا اہل حدیث. کیوں دیا ہے؟ کیوں دیا؟ یہ نے اس کے حق میں کتاب لکھی تھی الاقتصاد فی مسائل الجہاد. انگریز کو کہا جہاد حرام ہے، اس نے کہا چل تمہیں نام عالم ہے. اگر میں آپ کو وکٹوریا کی کتاب دکھا دوں کہ جس نے کہا تھا کہ یہ دیوبند والے جو ہے نا یہ ہماری جو پیداوار ہے، تو اپنے اپنے مسالک اور مکاتب کے گریجویٹس کا قرآن کے ساتھ کوئی انٹلیکچوئل تعلق نہیں ہے. ذرا اس شخص کے الفاظ کو غور سے سنیں. اور اب بات کیا ہے کہ سنی حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو روک دیا، شیعہ کہتے ہیں نہیں روکا. یہ ساری گفتگو حدیث کی ہے کہ آیا روکنے کی حدیثیں مستند ہیں یا نہیں ہیں. قرآن کو اس میں نہیں کسی لاتے. قرآن نے اس کا ساتھ دیتا نہ حلال کا نہ حرام، اس میں یہ بحث نہیں، حدیث میں. یہ جو کہہ رہا ہے وہ ایگزیکٹلی قرآن کے دعوے کے برعکس دعویٰ کر رہا ہے، اور دراصل قرآن جو کلیم کر رہا ہے یہ اسے ریجیکٹ کر رہا ہے اور آپ کو پرسویٹ کر کے اس طرف لے جا رہا ہے، عام زبان میں کہوں تو جہاں یہ لوگ اپنا ٹانکا فٹ کرتے ہیں اور پھر عام عوام اسی لیے ان کے در پر حاضری دیتی ہے. یہ جس ٹاپک کے بارے میں کہہ رہا ہے، قرآن نہ صرف پوری فصاحت اور بلاغت سے متع یا نکاح مسیار یا ہر وہ سینٹرل گندگی جو کسی بھی پیکنگ اور نام کے ساتھ آئے، نہ صرف اسے ریجیکٹ کرتا ہے بلکہ پاکیزگی کو گندگی سے الگ کر کے دکھاتا ہے. لیکن چونکہ یہ مولانا صاحب قرآن میں دیے گئے آئین اور اس کے انٹلیکچوئل پریزنٹیشن سے ناشنا ہیں،
تو وہ سب کچھ ان کے لیے اس انٹلیکچوئل بک میں موجود ہی نہیں ہے۔ ان دوسرے مولانا صاحب کو دیکھیے جو چھپ کر کیے گئے ناٹک کو نکاح کا نام دیتا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن میں نکاح کو ایز اے ڈیولی پرفارمڈ پبلک ایکٹیویٹی کے دیکھ ہی نہیں سکا، حالانکہ قرآن یہ بات پوری وضاحت اور ایگزامپل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ مفتی ہے اور ہمارے دماغوں میں وہ امیج راسخ کر دیا گیا ہے، تو عام لوگوں کے خیال میں یہ تو سب کچھ قرآن سے دیکھ چکا ہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگا، اور جو لوگ چھپ کر کیے گئے اس ناٹک کو نفیس انسانی فطرت کے خلاف خیال کرتے ہیں، ان کے پاس ٹھوس دلیل سے اسے ریجیکٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو صرف مدرسے والے اور خاص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، اور بابوں کی کتابیں کھل کر کچھ بتانے سے قاصر ہیں۔ لیکن نکاح کے بارے میں شرعی حکم یہ نہیں ہے کہ یہ کھلے عام ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں یہ ٹرم مفتی بذات خود قرآن کے آئین اور میسیج سے متصادم ہے۔ ان سب باتوں کو تفصیل کے ساتھ ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھتے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا آئین اپنے آرٹیکلز کو کیسے صراحت سے بیان کرتا ہے، لیکن قرآن کے انٹلیکچوئل وے میں بیان کی گئی چیزوں کو ہم نے انٹلیکچولی جا کر سمجھنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کی کتابیں سب بتاتی ہیں نا۔ دراصل ہمیں ایسا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہماری آنکھوں کے بالکل پاس لا کر ہماری ناک کے نیچے رکھ دی جائے۔ دوسرا، انسانی ہاتھ سے لکھی کتابوں کو پڑھ کر قرآن کو بھی ہم انسانی ہاتھ سے لکھی کتاب کے طور پر لیتے ہیں۔ قرآن ایک ڈیوائن بک ہے، اور اسے ڈیوائن کر کے کس طرح سمجھا جاتا ہے یہ کبھی ہم نے قرآن سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ کائنات، دنیا کے معاملات، اس کی باریک بینیاں، اس پوری کائنات سے لے کر اس کے چھوٹے سے ایٹم تک کو سمجھنے کے لیے قرآن ہے، اور اسی سے سب ڈیوائن کرنا ہے۔ یہ کتاب عزیز ہے، اس کی جگہ مگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنی کتابوں کو انسٹیٹیوٹ کر لیا ہے۔ رد عمل میں مسلمان معاشروں میں موجود تباہی اور بربادی دیکھنے کے لیے شاید آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں، ورنہ قرآن اور انتشار، تباہی، پستی اور بربادی آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس کی تفصیل ہم دوسری ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مدارس سے اپنے اپنے مسالک اور مکاتب فکر میں فارغ و تحصیل نہیں ہیں، تو قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم ہوتے ہوئے پہلے سٹیپ میں نے فزیکل ایویڈنس کے ساتھ اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ دنیا میں پھیلے احرام اور ان سے متعلقہ کام کا اصل خالق حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور اس میں سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے وہ ایکوپمنٹس بھی آتے ہیں جو ان کے لیے بت ہیں، تو مجھے قرآن سے غلط ثابت کر دیں۔ اگر یہ قرآن میں اسٹڈی اور ریسرچ کرتے ہیں، اور اگر ان کی کتابیں اور وہاں پڑھانے والے وہی کہتے ہیں جو قرآن میں ہے، تو یہ مجھے غلط ثابت کر دیں گے، کیونکہ قرآن آپس میں کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس نہیں دیتا۔ مسلمان ملکوں میں جن ممالک نے اس ملاازم کو اپنے ہاں چیک میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کے حکمرانوں کو بھی یہ پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، انہوں نے صرف ذہنیت کو چیک میں رکھا ہوا ہے اور اپنے معاملات کو انٹرنیشنل رولز کے مطابق ہینڈل کرتے ہیں، وہاں آپ کو بہتری اور امن ملے گا۔ مگر جن معاشروں میں یہ مینٹیلٹی کلی چھوٹ پہ ہے، وہاں آپ کو پستی، تنزلی واضح انداز میں اپنا ننگا ناچ ناچتی نظر آئے گی۔ قرآن اور اسلام کے نام پر بلینز کی ڈونیشن وصول کرتے اور کھاتے لوگوں کا قرآن سے کوئی انٹلیکچوئل تعلق نہیں ہے۔ مزید برآں بدقسمتی سے ان لوگوں اور ان کی حرکتوں سے بددل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اسلام اور قرآن ہے، اور اس ذہنیت کو اسلام اور قرآن کے چہرے کے طور پر تعبیر کرتے ہیں۔ نتیجتاً ان کی نفرت کا نشانہ علم اور انٹلیکٹ کی عظیم ترین کتاب قرآن بنتی ہے، اور یہ بدلے میں اسلام کو برا بلا کہتے اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔
اسلام کے ہم وقت مخالفوں سے ہٹ کر چیزوں کو عقلی لیول پر لینے اور پرکھنے والے مسلمان ممالک کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر موجود یہ لوگ بدقسمتی سے انہیں بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کیونکہ بٹھائے گئے قدیمی امیجز کے زیر اثر یہ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے بجائے ایک مسلک کی نہیں تو دوسرے مسلک کی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر جو وہ فزیکلی باہر دیکھتے ہیں تفاسیر اور کتابیں اندر اسے صرف کنفرم کرنے کا کام کرتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ سلسلہ مسلسل کیوں ایسے ہی چلے جا رہا ہے؟ یہ کسی اور ویڈیو میں